نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، جس میں ہم مختلف موضوعات پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور آج بحمدللہ آج کا موضوع عبادات میں افضل ترین عبادت نماز، اور نماز کے بعد جو افضل ترین عبادتوں کی فہرست میں شامل ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کی اہمیت، فضیلت، اس کے احکام کس طریقے سے ہیں، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئی ناظرین، استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ آغا، جس طرح سے ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے، آج روزے کے بارے میں تفصیل سے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کی اہمیت، فضیلت اور احکام کس طریقے سے ادا کیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک نماز کے بعد جو عبادتوں میں جس چیز کا نام آتا ہے وہ روزہ ہے۔ البتہ روزہ ہو یا نماز ہو یا خمس ہو یا زکوٰۃ ہو یا جہاد ہو یا اس طرح کی دیگر جتنی عبادتیں ہیں، یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ان میں سے یہ افضل ہے اور یہ مفضول ہے، ایسا کوئی تقابل نہیں ہے ان کا آپس میں، صرف اس کی اہمیت کے لحاظ سے یا چیز کو سمجھانے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں، ورنہ ان کا آپس میں کوئی نہ مقابلہ ہے نہ کوئی دوڑ ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، خمس بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنے اپنے وقت پر اور حکم پر ہے۔ جب جس چیز کا حکم ہو جائے گا ہمیں وہ کام انجام دینا نہیں ہے، دینا یہ کہ یہ افضل ہے اور وہ مفضول ہے اور اس کو کر لیں اس کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نماز یومیہ عبادت ہے، ہر دن انجام دینی ہے اور اس کے وقت معین ہے، ہر دن اس کو انجام دینا ہے، 5 بار نماز پڑھنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اور دیگر مستحب نمازیں ہیں، لہٰذا اس کی زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے اور وہ ظاہری طور پر خداوند عالم کی بالکل ڈائریکٹ عبادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمجھا، ورنہ ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ خدا کی ہی عبادت ہے۔ حتیٰ اگر کسی یتیم کے لیے ایک روٹی پہنچائی جائے لیکن اللہ کے لیے پہنچائی جائے تو وہ بھی عبادت ہے، لہٰذا ان کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے ہمارے معاشرے میں سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تو دوسرے نمبر پہ جو عبادت مانی جاتی ہے وہ روزہ ہے۔ اب روزہ چونکہ دوسرے نمبر پہ ایک تو بجائے اس کی واجبات سال میں ایک ہی مہینے کے لیے واجب ہوتا ہے، باقی جو روزے ہیں وہ بہت کم لوگوں پر واجب ہوتے ہیں، تو واجبات روزے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک ایک بہترین عبادت ہے۔ دیگر اقوام یعنی اسلام کے آنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شریعت کے نافذ ہونے سے پہلے بھی دیگر قوموں پر اور دیگر انبیاء بھی روزے رکھتے تھے، لیکن ہر ایک کا ایک حساب کتاب الگ تھا۔ اب روزہ یہ ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر اذان مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو محرمات سے بچائے، یہ ہے روزہ۔ اب وہ پورے محرمات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اللہ قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک محرمات سے، روزہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا نام روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی بھی چیز چینج ہوئی تو پھر روزہ نہیں رہ گیا۔ ہم بھوکے اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈاکٹر نے کہا بھوکا رہا ہے، یا میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، آج کل کے جوانوں کو جو ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ڈائٹنگ کرنے کی نیت سے انسان بھوکا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے، یا یہ نیت ہو کہ ہم ڈائٹنگ بھی کر لیں گے اور روزہ بھی رکھ لیں گے، یہ صحیح نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، جو اس کے دیگر فوائد ہیں اس سے یہ فائدے حاصل ہو جائیں، ایک الگ چیز ہے۔ جیسے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جسمانی ورزش کا بھی فائدہ مل جائے گا، لیکن اگر جسمانی ورزش کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کو ڈائٹس کے اوپر بھی فائدہ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا نیت صرف قربتاً اللہ ہونی چاہیے۔ اور روزے کے فوائد جسمانی لحاظ سے ساتھ ساتھ روحانی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر انسان واقعاً روزے کو روزے کی طرح رکھے اور روزے کو سمجھے اور اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کرے، ہم ہندوستان اور بر صغیر کی اگر بات کریں، دیگر ممالک میں تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے، کچھ عرب ممالک کو چھوڑ کر، لیکن بر صغیر میں اگر ہم دیکھیں تو روزے کی جو اصل مقصد تھا وہ تقریباً شاید فوت ہوتا نظر آتا ہے کہیں کہیں کے اوپر، اور اس کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ افطار سے لے کر
سحر تک کے ہماری جو معاملات ہیں وہ کچھ زیادہ اس کے اندر ہم سوشل ہو جاتے ہیں اور زیادہ اس کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں، اور جو صبح سے لے کر شام تک کے مسائل تھے وہ ہم اس طرف نظر انداز کر دیتے ہیں جو اصل مقصد تھا روزے کا. اور افطار سے لے کے سحر تک ہم چونکہ یہ لگتا ہے جیسے اگر ہم نے نہیں کھایا تو ہمارا روزہ کیسے گزرے گا. تو جو اصل مقصد تھا جسم کو تھوڑا صحت کو خیال رکھنے کے لیے اور جسم کو آرام دینے کے لیے اور شکم کو آرام دینے کے لیے اور بھوک کو سمجھنے کے لیے اور پیاس کو سمجھنے کے لیے، وہ شاید ہم اس تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں اور اس میں زیادہ ہم دیگر مسائل میں ہم زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ افطاری صاحب کیسی ہونی چاہیے اور سحری میں کیا ہونا چاہیے اور کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، پورا ایک چارٹ بننے لگا، پورا چارٹ، اور اس طرح کے بہت سے مسائل میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. خداوند عالم قرآن مجید میں جہاں روزے کا حکم دے رہا ہے وہاں یہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو، اور روزہ تم پر فرض کیا گیا جس طرح تم سے قبل کی قوموں پر فرض کیا گیا، اور اس کو انجام دو کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ. تو پس اگر انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ روزہ رکھنا ہے. اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے سیلف کنٹرول کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. اور جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پاس نعمت فراہم ہوتی ہے، فریج کے اندر کھانا بھی رکھا ہے، ٹیبل پہ بھی کھانا رکھا ہے، لیکن یہ انسان، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں ہے. باقی عبادتیں جو ہیں مثلا نماز ہے، اگر انسان مسجد میں دکھانے کے لیے پڑھنا چاہے تو اگر جو آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے پھر وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا. مثال کے طور پہ 4 لوگوں کے سامنے پڑھے گا، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے اگر پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد و ہدف ہو، تو گھر میں اکیلے میں یہ کام نہیں کرے گا. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے خلوص انسان کا معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان چاہے تو باہر اپنے آپ کو روزہ دار ایسی شکل بنائے اور گھر میں جو چاہے کرے. لیکن جب وہ گھر میں بھی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کھانے سے منع کرنے والا نہیں سوائے اس کے اپنے نفس کے، تو ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے اور اس لائق بنا لیتا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے خدا کے، تب بھی وہ حکم خداوندی کو وجہ لانے کے لیے اور انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے اور ان چیزوں سے اپنا پرہیز کرتا ہے جو روزے میں اس کے لیے جائز نہیں ہے. جبکہ شریعت میں جائز ہے یہ کام، لیکن خدا کے حکم سے 16 گھنٹے کے لیے، 12 گھنٹے کے لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں دیگر محرمات جو روزے کے انجام نہیں دوں گا، خلوت میں ہوں، کوئی نہیں ہے میرے پاس، کوئی نہیں دیکھنے والا سوائے خدا کے، لیکن میں نے انجام نہیں دے رہا ہوں. یہ خود ایک انسان کو تلقین کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنا کیلیبر ہے، میرا نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو حلال سے روک سکتا ہوں صرف روزے کی وجہ سے جو بھی حرام ہوا ہے. تو اگر انسان اس کی پریکٹس کر لے اس 30 دن کے روزے میں، تو اب سال بھر کے لیے یہ ایک پریکٹس ہے کہ جب میں اپنے آپ کو حلال سے روک سکتا ہوں اللہ کے حکم سے کچھ گھنٹے کے لیے، تو میں سال بھر اپنے آپ کو حرام سے کیوں نہیں روک سکتا خداوند عالم کے حکم کو بجا لانے کے لیے. لہٰذا روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر عبادت اور بندگی تک پہنچنے کا بہترین ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اعلیٰ مراتب تک پہنچا سکتا ہے. اگر یہ تو ماہ مبارک رمضان کے روزے کی بات ہوگی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزے ہیں جو فرض ہیں یا واجب ہیں؟ بے شک ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے، یعنی پورے ماہ رمضان روزہ رکھنا ہر فرد مسلمان و بالغ اور عاقل کے اوپر واجب ہے اور اس کو رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ دیگر وسائل کی وجہ سے اس کے اوپر ساقط ہو جائے، جس کو بعد میں جیسے مسافر ہو جائے یا مریض ہو جائے تو یہ ساقط ہو جائے گا اس وقت کے لیے، بعد میں اس کو قضا رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ بھی روزے واجب ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے قضا روزے جو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں، یا انسان اگر قسم کھا لے، عہد کر لے یا نذر کر لے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کے ہو جانے کے نتیجے میں وہ روزہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. یہ وہ یا اجارے کے روزے، مثال کے طور پر کسی میت کے لیے ہم کسی کو پیسے دیں کہ اتنے روزے رکھ دے وہ، اور اس نے پیسے قبول کر لیے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا کہ وہ روزہ اس کی طرف سے رکھے. بعض مقامات پر قسم کی وجہ سے بھی روزہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اور کفارہ دے دیا تو یہ چیز ہٹ جاتی ہے، یعنی چونکہ قسم توڑنے یا عہد توڑنے کا روزہ ایک کفارہ روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر انسان کوئی اور کفارہ دے دے، مثلا غلام آزاد کر دے یا مثال کے طور پر مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ
روزہ جو ہے اس کے اوپر جو واجب ہوا تھا وہ اپنے آپ ساقط ہو جائے گا. لہٰذا ہم ان روزوں کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. یا حج کے موقع پر قربانی جس کے پاس نہیں ہے اور قربانی نہیں دے سکتا ہے تو وہ روزے کے ذریعے سے اپنی قربانی کا جبران کر سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے چونکہ اس میں قربانی موجود ہے، لوگ عام طور سے قربانی کا انتظام کر کے جاتے ہیں، لہٰذا اس بحث کو بھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جو واجب روزے کی بات ہے، ایک تو رمضان کا روزہ واجب ہے، رمضان کے روزے کی قضا واجب ہے اگر اس کی قضا ہوئی ہے کسی وجہ سے، اور ماں باپ کے قضا روزے جو بڑے بیٹے پہ واجب ہوتے ہیں، اور قسم، عہد اور منت جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، نذر کر کے ذریعے سے جو روزہ واجب ہو جائے وہ، اور اجارے کے روزے اگر کوئی پیسے لے لے کسی سے اور روزہ رکھنے کی اجرت لے لے تو اس کے اوپر وہ روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. اس کو بالکل اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح سے رمضان کا روزہ یا دیگر روزے انجام دیے جاتے ہیں. جی جاتے ہیں. اگر اب یہ تو روزے کے بارے میں جو فریضے کے انداز میں بتایا گیا کہ یہ روزے اس طریقے سے ہیں. مثلا اب مستحب جو روزے ہیں اس کے بارے میں ضرور اگر جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو الگ الگ تاریخوں میں روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں، جس طرح رمضان میں روزہ واجب ہے یا دیگر روزے جن کا بھی ذکر ہوا واجب ہے، اسی طرح انسان کے لیے مستحب ہے کہ سال کے مختلف دن جو ہیں ان میں اسے روزہ رکھنا چاہیے. اب اس میں کچھ دن بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے ماہ رجب میں پورا ماہ رجب روزہ رکھنا مستحب کسی بھی تاریخ میں رجب کی، اور پورا اور ماہ رجب اور شعبان رکھ سکے اور رمضان سے اس کو ملا سکے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح پورا ماہ شعبان روزہ رکھنا مستحب ہے، اور سال کے مختلف ایام میں روزہ رکھنا مستحب ہے. مثلا جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، دوسری بدھ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اسی طرح اور بھی پہلی تاریخ مہینے کی، 15 تاریخ مہینے کی، آخری تاریخ مہینے کی روزہ رکھنا مستحب ہے. چاند کی پہلی تاریخ اور 15 تاریخ اور آخری تاریخ. اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ولادت یا دیگر ائمہ کی ولادت پہ روزہ، عید غدیر کے دن روزہ رکھنا، عید مباحلہ کے دن روزہ رکھنا، شعبان تو میں نے عرض کیا کہ پورے ماہ شعبان میں اور پورے ماہ رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے. اسی طرح عید کے یعنی شوال، پہلی شوال کو تو عید ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد 6 دن روزہ رکھنا مستحب ہے. پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. 9 ذی الحج کا روزہ اس حال میں کہ اگر اس کو دیگر اعمال انجام دینے میں اور دعائے امام حسین علیہ السلام جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے پڑھنے میں، اگر اس کو کوئی دقت نہ ہو روزے کی وجہ سے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ورنہ پہلی 9 دن روزہ رکھنا بہت زیادہ تاکید ہوئی، کیونکہ 10ویں دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے. تو لہٰذا مستحب روزوں کی بھی بہت زیادہ تاکید ہوئی، اور انسان کو چاہیے کہ سال بھر میں مثال کے طور ہفتے میں 1 دن یا 15 دن پہ روزہ اگر رکھے تو اس کے جسم کو عادت بھی رہے گی اور عبادت بھی انجام دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دیگر فوائد بھی اس کو حاصل ہوں گے. اور ایک ہی وقت دن میں کئی مستحب روزوں کی نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جمعہ بھی ہو اور انسان نے ولادت بھی ہو کسی امام کی، اور روزہ رکھنے کے لیے الگ سے کوئی خاص دن ہو، مثلا ماہ شعبان کا ہو، ماہ شعبان میں ہو، جمعے کے دن ہو، ولادت کا دن ہو، اور سب کی نیت سے اگر ایک روزہ رکھ لے تب بھی وہ سب کی کفایت کرتا ہے اور اس کو ثواب اس کا انشاءاللہ حاصل ہوگا. اگر آپ نے ہر مہینے کے عبادات میں روزے کو شامل کیا، محرم کے روزوں کے بارے میں بھی تذکرہ اکثر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہ وہ پہلی سے 10 تک بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کو بھی آتے ہیں. تو اس میں تفصیل سے بتائیں کہ محرم میں روزے کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کو شریعت میں بتایا گیا ہے. دیکھیں، خود ماہ محرم میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 محرم الحرام جو روز عاشورہ ہے اس دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اور یہ جو روایات اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، دیگر مسالک کے لوگ بیان کرتے ہیں، یہ روایات ان کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ بنی امیہ کا بنایا ہوا ایک بدعت ہے جو اس کو رائج کیا بنی امیہ نے، اور بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کی خوشی میں روزہ رکھا اور بعد میں اس کو روایت کے ذریعے سے گڑھا، اور دوسری دیگر مسلمانوں کو بھی اس خوشی میں اپنی جیت کی خوشی میں شریک کرنے کی سازش کی گئی، جس میں آج تک بہت سے لوگ مسلمان ملوث ہیں. لہٰذا اس کی توجیہ کرنا کہ رسول نے ایسا کہا اور دیگر ائمہ نے ایسا کہا یا اس کام کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. یہ صرف بنی امیہ نے اپنی جیت کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کو ظاہری علیاذن باللہ اسلام سے دور کرنے کے عنوان سے یہ کام انجام دیا. لہٰذا 10 محرم کو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور انسان کو ہاں بے شک 10 محرم کو فاقہ کرنا مستحب ہے کہ انسان صبح سے لے کے عصر کے وقت تک اپنا
فاقے سے رہے یعنی روزہ دار جیسی حالت میں رہے اور سوگوار کی حالت میں رہے، جو کہ اعمال عاشر میں ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو عصر کا وقت آئے تو پھر انسان کو افطار کر لینا چاہیے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم روزے سے نہیں ہیں اور ہم فاقے سے تھے، جو اس وقت ہم تمام کر رہے ہیں اور فاقے کو ختم کر رہے ہیں۔ لہٰذا روزہ رکھنے کا بے علماء نے اشکال کیا اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن فاقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی پہلی محرم سے لے کے 7 محرم تک اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے یا 12 محرم کے بعد روزہ رکھنا چاہے یا 11 محرم کو روزہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 محرم کو روزہ رکھنا اور اس دن کو روزے کی رکھ کر اس طرح سے بیان کرنا جس طرح بنی امیہ نے شروع کیا تھا، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر یہ کیونکہ واجبات کی بات جو ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے کیونکہ وقت بھی بہت تیزی سے گزرا، ہم مستحبات کی بات کریں، جو مستحب روزے ہیں، وہ روزے کہ جن کو کبھی کبھی ہوتا یہ کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زوال کے وقت تک کھول سکتے ہیں، تو اس کا فلسفہ کیا اور کس طریقے سے یہ مستحب روزوں کو کے لیے کیا گیا؟ کیونکہ واجب روزوں میں تو صبح سے لے کے صبح فجر سے اور مغرب تک کے لیے ساری چیزوں سے پرہیز ہے، ان روزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، روزے کا حکم وہی رہے گا، یعنی صبح اذان صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک اپنے آپ کو محرمات سے بچانا۔ اب مستحب روزوں میں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو دعوت افطار دے، یعنی کہے کہ روزہ کھول لو، دعوت افطار یعنی افطار کے بعد والی دعوت، جو ہمارے معاشرے میں افطار کی دعوت کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعوت، یعنی مغرب کے بعد کسی کے ہاں جانا افطار کرنے کے لیے نہیں، جب اصطلاح میں ہم کہتے ہیں افطار کی دعوت دے یعنی دن میں کہے تم سے کہ روزہ کھول لو، مستحب روزہ کرے۔ اگر انسان مستحب روزہ رکھے اور کوئی مومن اس سے کہے کہ اپنا روزہ کھول لیجئے میرے کہنے پہ، اور مثال کے طور پہ یا نہیں بھی جانتا ہے کہ آپ روزے سے اور آپ کو کھانے کی دعوت دے، دن میں کھانے پہ بلائے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا روزہ کھول دیں۔ اور اگر مومن آپ سے ضد کرے کہ آپ اگر روزے سے تب بھی میرے کہنے پہ روزہ کھول دیے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان پہلے سے یہ ارادہ نہ رکھتا ہو کہ ہم کسی کہنے پہ روزہ کھول دیں گے، یا مثال کے طور کے اوپر میں روزہ رکھ رہا ہوں، آپ کہہ دیجئے گا میں کھول دوں گا، ورنہ پھر نیت ہی نہیں، روزہ کی نیت تو یہ ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اب ایک مومن نے آ کر آپ سے کہا کہ روزہ کھول لیجئے، مستحب روزے سے ہیں آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ افطار کر لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ روزہ کھول لیجئے، تو خداوند عالم نے اس میں وسعت رکھی ہے کہ روزہ کھلوانے والے کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملے اور روزہ کھولنے والے کو بھی پورے روزے کا ثواب وہ عطا کرے گا۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، پہلے سے طے کر لینا کہ میں اتنے بجے کھول لوں گا، یا فلاں کے ہاں تو میری دعوت ہے کل، میں جا کے کھول لوں گا روزہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان مومن کی دعوت پہ یہ کام انجام دے سکتا ہے، اور تیسرا اس میں یہ کہ انسان کے اوپر واجب روزے گردن کے اوپر نہ ہوں۔ اگر انسان کی گردن پہ واجب روزے ہیں تو پھر اسے مستحب روزے نہیں، واجب روزوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وسعت بہت ہے وقت میں، مثال کے طور پر 3 یا 4 روزے چھوٹے ہیں اس کے، اور ماہ شعبان میں بھی 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں ماہ شعبان کے، اور بھی رمضان آنے میں کافی وقت ہے، یا رجب کی بات ہے، تو مستحب روزہ رکھ کر اگر کوئی کھلوا رہا ہے تو کھل بھی سکتا ہے، مستحب روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر واجب روزے اس کی گردن پر ہے اور وقت ضیق ہو گیا ہو کہ وہ اگر وہ واجب روزے پورے کرے گا تو اگلا رمضان آ جائے گا، تو پھر اس کو مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ واجب روزے ہی رکھے گا۔ اور ہمارے ناظرین، خصوصاً ہمارے جوان ناظرین جن سے روزہ سفر کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے کہ بھئی جاب کی وجہ سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، روزہ چھوٹ گیا ہے، تو مستحب روزے جن تاریخوں میں ہیں، خصوصاً رجب میں، شعبان میں یا دیگر تاریخوں میں، ہم اپنے جوانوں سے کہیں گے کہ ان تاریخوں میں جس میں مستحب روزہ رکھنا، اپنے قضا واجب روزے رکھ لیں، تو خداوند عالم مستحب روزے کا ثواب بھی عطا کر دے گا، اور قضا واجب جن کی گردن پر ہے وہ بھی عطا ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں سوال خدا کا رسم کا یا جملہ استعمال بہت ہوتا ہے، یہ وہاں صحیح ہے جہاں پہلے سے کوئی سیٹنگ اس طرح سے نہ کی جائے اور انسان کے اوپر کوئی واجب روزہ فرض نہ ہو، اس کی گردن کے اوپر باقی نہ ہو، اور سامنے والا مومن افطار کی دعوت دے اور یہ رفتار کو قبول کر کے روزہ کھول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَّا بالکل اسی طرح روزہ رکھنا ہے جس طرح واجب روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک سوال بہت وقت کی تنگی کے ساتھ، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے، ایک صاحب کا یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں دوران سفر ایک صاحب جو تھے اپنے موبائل پر قرآن
کی تلاوت سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب سجدے میں چلے گئے، مجھے نہیں پتا، لیکن بعد میں مجھے علم یہ ہوا کہ یہ واجب سجدے کی آیت تھی جو میں نے بھی سنی. کیا اب مجھ پر سجدہ واجب ہوگا؟ اور آیا میں سفر میں بھی اگر رہتا ہوں تو مجھے سجدہ کس رخ کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر انسان قرآن سن رہا ہے، جی، ایک دفعہ ہے کہ قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر باقاعدہ قرآن سن رہا ہے جی، تو اگر آئے سجدہ کی تلاوت کی جائے تو سجدے میں جانا واجب ہے، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ آئے سجدہ تھی تو بعد میں بھی سجدہ کرنا چاہیے. آئے سجدہ میں کوئی شرط نہیں ہے جی، کہ انسان باوضو ہو، انسان روبِ قبلہ سجدہ کرے، انسان ان چیزوں پہ سر رکھے جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح، کوئی نہیں. آپ جس حال میں ہیں، جہاں بھی ہیں، فوراً سجدے میں چلے جائیں، یہی کافی ہے. حتیٰ کوئی ذکر بھی اگر نہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، مستحب ہے کہ انسان ذکر پڑھے، مستحب ہے کہ روبِ قبلہ ہو، مستحب ہے کہ وضو کے ساتھ ہو، اور مستحب ہو کہ ایسی چیز پہ سر رکھے جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے. یہ مستحبات میں سے ہے. لیکن جیسے ہی آئے سجدہ سنی ویسے ہی سر کو سجدے میں رکھنا یہ واجب ہے. اور اگر اس وقت نہیں سمجھ میں آیا یا اس وقت علم نہیں تھا کہ آئے سجدہ تھی، تو جب معلوم ہو تو یہ سجدہ انجام دینا چاہیے. بہت شکریہ. اگر وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بہت سارے روزے کے سلسلے میں سوالات بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور ڈسکشن ہوگا آگے انشاءاللہ. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات ہوں گے، اس کے جوابات ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.